بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم انوار الحدیث کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ چغلی اور غیبت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ احمد بہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور رسول کو اس کا بہتر علم ہے۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جب بھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو سعید و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ بہقی مشکوہ۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دادا سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو؟ آخر اسے لوگ کیوں کر پہچانیں گے؟ فاجر کی برائی بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ سنن بہقی۔ انتباہ، فاسق، معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے، بلکہ اگر لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔ جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہو اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، تو اس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت ہے۔ آج کل بہت سے وہابی اپنی وہابیت چھپاتے اور خود کو سنی ظاہر کرتے ہیں، اور جب موقع پاتے ہیں تو بد مذہبی کی آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی بد مذہبی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے مکر و شر سے بچانا ہے، اور اگر وہ اپنی بد مذہبی کو نہیں چھپاتا بلکہ اعلانیہ ظاہر کرتا ہے جب بھی غیبت نہیں، اس لیے کہ وہ اعلانیہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔ بھارت شریعت۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان تفسیر نعیمی جیم 8 سواد 390 پر فرماتے ہیں اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ حلال چیزوں کو حرام جاننا، حرام چیزوں کو استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا یا پہن لینا، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا، ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، آئندہ کیا پیوں گا، غفلت کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اچھے کھانے پینے، اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا، غرض کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دم شکم سے رہنے سے بچو کہ یہ بدن کو بیمار، معدے کو خراب اور نماز سے سست کرتا ہے۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ سدھا بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ موٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ حفاظت زبان اور تنہائی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تنہائی برے ہم نشیں سے بہتر ہے، اور اچھا ہم نشیں بہتر ہے تنہائی سے، اور بھلائی کا سکھانا بہتر ہے خاموشی سے، اور خاموشی بہتر ہے برائی کی تعلیم سے۔ بہقی مشکوہ۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و گناہ ہے، بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اور فاسق کی تعریف سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ بیہقی۔ جب فاسق کی مدح و تعریف کرنے سے عرش الہی کانپنے لگتا ہے تو بد دین بد مذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کانپتا ہوگا، الیاذ باللہ تعالی۔ پردے میں پردے کی عادت بنائیے۔ فرمان امیر اہل سنت و امت برکاتہم العالیہ، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، سبھی چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں، ورنہ کپڑے تنگ ہوئے یا کرتے کا دامن اٹھا ہوگا تو گھر کے افراد وغیرہ بد نگاہی کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر پردے میں پردہ ممکن نہ ہو تو دوزانوں بیٹھیے کہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور خود بخود پردہ بھی ہو جائے گا۔ کھانے کے علاوہ بھی بیٹھنے میں پردے کی عادت بنائیے۔ بھوکے کے 10 فوائد: دل کی صفائی، رقت قلبی، مساکین کی بھوک کا احساس، آخرت کی بھوک و پیاس کی یاد، گناہوں کی رغبت میں کمی، نیند میں کمی، عبادت میں آسانی، تھوڑی روزی میں کفایت، تندرستی، بچا ہوا خیرات کرنے کا جذبہ۔ شکم سیری کی 6 آفتیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں ہیں: مناجات، خداوندی عزوجل سے محرومی، علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات، مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، نمازی مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والا بیت الخلاء کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ بغض و حسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، پس ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے سوا اس بندے کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے۔ اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو نہ مٹائیں یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے باز آ جائیں، مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو عداوتاً چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو مصالحت کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب دینے والا گناہ گار ہوا اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔ ابو داؤد مشکوہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، وہ بیماری حسد و بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے۔ احمد ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ ابو داؤد۔ فائدہ: کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کرنا حرام ہے، اور اگر یہ تمنا ہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہو جائے تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مالداروں سے پھلے جنت میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت مسلمان فقراء مالداروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ نصف دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی خدا ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا ہی کے لیے کسی سے بیزار رہنا۔ احمد ابو داؤد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ حب فی اللہ کا نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا کیسے صحیح ہوگا جبکہ یہ چیزیں اعلیٰ الاطلاق تمام اعمال سے افضل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے گا وہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا اور ان لوگوں کی پیروی و فرما برداری بھی ضرور کرے گا، اس لیے کہ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے، اور جو شخص کہ خدا تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے گا تو دین کے دشمنوں سے یقیناً دشمنی کرے گا۔ گویا حضور نے فرمایا کہ اعمال و طاعت کا مدار اور جڑ بنیاد حب للہ اور بغض للہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایمان کی کون سی گرہ زیادہ مضبوط ہے؟ عرض کیا اللہ اور رسول کو اس کا بہتر علم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں دوستی رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو دوست بنانا اور کسی کو دشمن سمجھنا۔ بیہقی۔ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تجھے دین کی وہ بنیاد نہ بتا دوں جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ذکر یعنی اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لے، اور جب تنہائی میسر آئے تو جس قدر ممکن ہو سکے خدائے تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبان ہلا اور خدائے تعالیٰ ہی کے لیے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر۔ غصہ اور تکبر۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ بیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کون بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ بندہ جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ بیہقی مشکوہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ حضور نے فرمایا، خدائے تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال و آرائش کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آرائش و جمال کی خواہش تکبر نہیں ہے، اور البتہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تواضع یعنی عاجزی و انکساری اختیار کرو۔ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کرتا ہے، خدائے تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں وہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار رہتا ہے اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، حالانکہ انجام کار ایک دن وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بیہقی۔ ظلم و ستم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ بخاری مسلم۔ حضرت اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بیہقی۔ یعنی ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں نہ سامان۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو،
کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو، تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ پس اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ انتباہ: بندوں پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ان میں حقوق العباد بہت اہم ہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اپنے حقوق کو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا تاوقت کہ وہ بندے نہ معاف کر دیں کہ جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ لہذا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ مال اور اقتدار وغیرہ کی حرص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا دار آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں، جب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا، اور ایسے حریص آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ بخاری مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درہم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور 2 باتیں اس کی جوان ہوتی ہیں، مال کا لالچ اور عمر کی زیادتی۔ بخاری مسلم۔ تلی ہوئی چیزوں سے ہونے والے 19 بیماریاں۔ بدن کا وزن بڑھتا ہے، آنتوں کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے، عجابت میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، پیٹ کا درد، متلی، قے یا اسہال ہو سکتے ہیں۔ چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا ہے۔ مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی آتی ہے، خون میں لوتھڑے یعنی جمی ہوئی ٹکڑیاں بنتی ہیں، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکرولین پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ عز و جل کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دل کے امراض، کینسر، جوڑوں میں سوزش، دماغ کے امراض اور جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مشکوہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو اللہ اور رسول کی محبت پر غالب ہو، تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو تج یعنی چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو اختیار کر لو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر دنیا خدا تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی وقت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں مگر ذکر الہی اور وہ چیزیں جنہیں رب تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور عالم یا متعلم بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ چغلی کی تعریف۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے نقل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ غصے کی تعریف۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔ ادھر ادھر فضول دیکھنا، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عمر اور مال کی زیادتی کب نعمت ہے؟ حضرت ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جس نے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر اور اس کی عبادت اور تحلیل کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون آدمی بہت اچھا ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر عرض کیا کہ کون آدمی بہت برا ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا مال سبز رنگین تر و تازہ اور لذیذ ہے، تو جو شخص اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو ایسا مال بہترین مددگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں، اور پرہیزگار آدمی کے لیے جسمانی تندرستی مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے، اور فرمایا اگر یہ زر و دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ ظاہر پرست بادشاہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھتے، اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اسے چاہیے کہ اسے ٹھیک سے رکھے، یعنی اس کے بڑھانے کی تدبیریں کرے، اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہو جائے گا تو وہی سب سے پہلے اپنے دین کو دنیا کی عوض بیچ ڈالے گا، اور فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔ ریاکاری، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی ریاکاری کو لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے نے جب اعلانیہ نماز پڑھی تو خوبی کے ساتھ پڑھی، اور جب پوشیدہ طور پر پڑھی تو بھی خوبی کے ساتھ پڑھی، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، یعنی ریاکاری نہیں کرتا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی جو کام دکھاوے کے لیے کرے شرک ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ بت پرستی کرنا کھلم کھلا شرک ہے، یہ شرک جلی ہے، اور ریاکار جو کہ غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت پرستی کرتا ہے، یعنی یہ شرک خفی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدا تعالیٰ سے روکے وہ تیرا بت ہے۔ تصویر سازی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جاندار کی تصویر بنائے گا تو خدا تعالیٰ بالیقین اسے عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈال دے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں کبھی جان نہیں ڈال سکے گا، اس لیے عذاب کا مستحق ہونا یقینی ہے، بخاری شریف۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ہیں، پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ ضروری انتباہ: آج کل بہت سے جاہل گنوار صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب الہی، حضرت صابر کلیری، حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی، حضرت تاج الدین ناگپوری، حضرت حاجی وارث علی شاہ اور دیگر اولیاء کرام و بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تصویریں اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے، اور بعض لوگ بزرگوں کی تصویر کے سامنے بادب بیٹھ کر ان کا تصور کرتے ہیں۔ یہ بت پرستی کے مشابہ ہے، بلکہ اسلام میں بت پرستی کا دروازہ کھولنا ہے تو سخت حرام اور ناجائز ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔